الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم میرے دینی و ایمانی بھائی ہو، گزشتہ 2 جمعہ سے آپس میں تعلق نبھانے پر، آپس میں رشتہ داری کو نبھانے پر، آپس میں صلہ رحمی کرنے پر، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے پر، آپس میں اتحاد، اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے پر بات چل رہی تھی کہ مومن کی شان یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرے، آپس میں تعلق کو نبھانے کی کوشش کرے، ذرا سی بات پر تعلق کو توڑنا، ذرا سی بات پر آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، ذرا سی بات پر آپس میں دشمنیاں کر دینا، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کے مناسب ہی نہیں ہے، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھانا تو ہے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے، رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا برتاؤ کیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تو کیا ہی ہے، لیکن رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا معاملہ کیا، اچھے برتاؤ کا معاملہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ عمر رسیدہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئی۔ عمر رسیدہ خاتون یعنی جس سے عمر ہو چکی ہو، جو بوڑھی ہو چکی ہو، ان کو اردو میں عمر رسیدہ خاتون بولتے ہیں۔ تو عمر رسیدہ خاتون جن کی عمر بڑی ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر رسیدہ خاتون کا اکرام کیا، استقبال کیا، خاطر تواضع کی، اچھا برتاؤ کیا، حسن سلوک کیا، اچھے سے پیش آئے، اور اتنے اچھے سے پیش آئے، اتنا اچھا برتاؤ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھنے کی نوبت آ گئی کہ اللہ کے رسول، یہ کون خاتون ہے جس کے ساتھ آپ اتنا اکرام کر رہے ہیں، اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تعلق رکھنے والی ہے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، اور ان کا اکرام کیا، استقبال کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، یا عائشہ سن، کسی کے ساتھ تعلق نبھانا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمیں تعلیم دی کہ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو کبھی بھی ان سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے، اگرچہ ہماری طبیعت اس کے ساتھ تعلق رکھنے میں ناگوار گزرتی ہو، ہماری طبیعت یہ گوارا نہ کرتی ہو کہ ان کے ساتھ تعلق رکھے، یہ طبیعت گوارا نہیں کرتی، پھر بھی ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے، تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، زیادہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ نہ رکھے، لیکن بات چیت ہی بند کر دینا، دشمنی کر دینا، سلام ہی نہ کرنا، سامنے دیکھنا ہی نہیں، یہ ہمارے اسلام نے تعلیم نہیں دی، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے، مومن کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ بالکل قطع تعلق کر دے، بالکل تعلق کو ختم کر دے، یہ اسلام نے تعلیم دی ہی نہیں ہے۔ ہاں، طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دے، اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، لیکن بات چیت شروع ہونی چاہیے، سلام کلام ہوتا رہنا چاہیے، آپس میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں دو سبق سکھلائے ہیں۔ پہلا سبق یہ سکھلایا کہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ ہی حسن سلوک نہیں کرنا چاہیے، صرف رشتہ داروں کے ساتھ ہی حسن سلوک نہیں کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرنا ہی ہے، لیکن رشتہ داروں سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے دکھایا، حسن سلوک کر کے دکھایا، خاطر تواضع کر کے دکھایا، اسی طرح ہمیں بھی رشتہ داروں سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ
ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا. اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میرے والد صاحب کی زندگی میں جیسی خدمت ہونی چاہیے مجھ سے ایسی خدمت نہیں ہوئی ہے. والد صاحب کے جیسے حقوق ادا کرنے چاہیے مجھ سے نہیں ہوئے ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے. ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ زندگی میں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی ہے، زندگی میں ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، زندگی میں ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. لیکن یہی ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر افسوس رہ جاتا ہے، احساس رہ جاتا ہے کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تھا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، والدین کی ہم نے خدمت نہیں کی تھی. یہ احساس زندگی بھر کے لیے رہ جاتا ہے، یہ افسوس زندگی بھر کے لیے رہ جاتا ہے. جیسے اس شخص کو احساس رہ گیا، افسوس رہ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. اب وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں جس کی وجہ سے میری تلافی ہو جائے، میرے والد صاحب کی روح خوش ہو جائے، میں ایسا کون سا کام کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد صاحب سے جو تعلق رکھنے والے احباب ہیں، تمہارے والد صاحب سے دوستی رکھنے والے جو احباب ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ تعلق نبھانے کی کوشش کرو، ان کی خاطر تواضع کرو. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے والد صاحب کی روح خوش ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے اور تلافی کر دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ جب رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تبارک و تعالی معافی کا معاملہ کرتے ہیں، تلافی کا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر خود ہم رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں تو، رشتہ دار کے ساتھ مسکراتے ہوئے پیش آئے تو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق نبھائے تو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. بطریقے اولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمارا بیڑا پار کر دیں گے. اس حدیث سے سبق ملا، ایک سبق یہ ملا کہ رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. دوسرا سبق اس حدیث سے ہمیں یہ ملا کہ جب ایک مرتبہ کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، جب ایک مرتبہ کسی کے ساتھ اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے، تو پھر زندگی میں کبھی بھی اس تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے. زندگی میں کبھی بھی قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، زندگی میں کبھی بھی بات چیت بند کرنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ تعلق توڑنا بہت آسان ہے لیکن جوڑنا بہت مشکل ہے. ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ جاتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے سامنے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن اسی تعلق کو جوڑنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے. پھر بھی دل میں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے. اس لیے تعلق ایک مرتبہ قائم ہو گیا کسی کے ساتھ بھی تو زندگی بھر کبھی بھی اس تعلق کو توڑنا نہیں چاہیے، زندگی بھر اس تعلق کو نبھاتے رہنا چاہیے. ہمیں حدیث سے سبق ملتا ہے،
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اور وہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے احباب ہوتے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے تعلق میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جس کا مزاج چڑچڑا پن تھا، جس کو ہماری زبان میں توچھڑا کہتے ہیں، کہ ہر وقت چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں، کوئی بات یہی سامنے فوراً توچھڑ لیا۔ تو ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو کسی کو سیدھا جواب نہیں دیتے تھے بڑے نیک آدمی تھے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کے اعتراض کرنے کی عادت رہتی ہے، ہر وقت چیمی گوئیاں کرنے کی عادت رہتی ہے، ہر وقت کسی میں عیب نکالنے کی عادت رہتی ہے، ہر وقت ان کے مزاج میں چڑچڑا پن ہی رہتا ہے، ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ صاحب بھی بہت نیک تھے، لیکن ان کے مزاج میں چڑچڑا پن بہت تھا، اعتراض کرنے کی عادت تھی، لوگ ان سے بہت پریشان تھے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری اس آدمی سے ملاقات ہو گئی، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا، میرے ساتھ بھی چڑچڑا پن اختیار کیا، میرے ساتھ بھی اچھے سے پیش نہیں آئے، اور مجھے ایسے جملے کہے کہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت غصہ پی گیا، غصہ بہت آیا لیکن غصہ پی گیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن گھر پہ آ کر میں نے ایک ایسا تیز خط لکھا اور ایسی قلم استعمال کی، ایسی قلم چلائی، اور میں نے اس خط میں لکھا کہ آپ کے اس مزاج سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور آج آپ نے میرے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا ہے، میرے ساتھ بھی اچھے سے پیش نہیں آئے ہیں، میرے ساتھ بھی چڑچڑا پن لے کر آئے ہیں، لہذا آج سے میں آپ سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خط لکھا۔ لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میری عادت تھی کہ جب میں کوئی کام کرتا تھا، چاہے خط لکھنا ہو، چاہے تقریر کرنا ہو، بیان کرنا ہو، تو میں اپنے والد ماجد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ کر کیا کرتا تھا۔ دیکھو یہ ہمارے بڑوں کی عادت نہیں، یہ ہمارے بڑوں اسلاف کا طریقہ ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے والد صاحب سے پوچھتے تھے، اس لیے کہ والد صاحب گھر میں بڑے ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم گھر میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور والد صاحب کہتے ہیں، والدہ کہتی ہے بیٹا ایسا مت کر، تو ہماری زبان سے کہتے ہیں ان کو کیا خبر، ان کو کچھ بان پڑھتے نہیں، ان کو کیا خبر ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ والد صاحب کی بات ماننے میں، والدہ کی بات ماننے میں جو فائدے ہیں، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے والد صاحب کی بات مانی اور والد صاحب کی بات پر عمل کیا، ہمیشہ کے لیے تعلق قائم رہا۔ لہذا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وہ خط سب سے پہلے اپنے والد ماجد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا کہ والد صاحب فلاں صاحب کو ایک خط بھیجنے کے لیے لکھا ہے۔ اس وقت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط پڑھا لیکن کچھ کہا نہیں، اور خط اپنے پاس رکھ دیے اور کہا کہ اب بھی جاؤ
بعد میں ملاقات کریں گے. ایسے کر کے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹال دیے. دوسرے دن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بلایا کہ ادھر آؤ، اور کہا کہ بیٹے تمہارا کیا مقصد ہے اس خط سے؟ یہ خط کیوں لکھا تم نے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ ابو جان، انہوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش کیا، ایسا رویہ اختیار کیا کہ میری برداشت سے باہر ہو گیا. اب میں تعلق رکھنا نہیں چاہتا، تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے خط لکھا ہے. پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خط لکھا اور کہا کہ یہ تمہارا خط ہے اور اے بیٹے یہ میرا خط ہے. یہ دونوں خط تو پڑھو، تمہارا خط بھی پڑھو اور میرا خط بھی پڑھو. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا خط پڑھا پھر میں نے اپنے والد صاحب کا خط پڑھا تو دونوں خط میں آسمان اور زمین کا فرق مجھے نظر آیا. لہذا میرے خط میں تعلق ختم کرنے کی بات تھی، تعلق نہ رکھنے کی بات تھی، قطع تعلق کرنے کی بات تھی، بات چیت بند کرنے کی بات تھی. لیکن میرے والد صاحب کے خط میں اظہار غم کے ساتھ، غم کا اظہار کرنے کے ساتھ، افسوس کا اظہار کرنے کے ساتھ تعلق نبھانے کی بات تھی. پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک جملہ کہا اور کہا اے بیٹے یہ جملہ سن کہ عمارت تو دھا دینا، عمارت تو توڑ دینا بہت آسان ہے لیکن اس کی تعمیر کرنا بہت مشکل ہے. کسی عمارت کو توڑنا ہو تو کلہارا لے کے مارتے جاؤ، ٹوٹ جائے گی، لیکن اسی عمارت کو بنانا ہو تو سال لگ جائے گا. اسی طرح بس یہ تعلق ہے، کسی کے ساتھ تعلق توڑنا ہو تو بہت آسان ہے، 1 منٹ میں تعلق ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر اس تعلق کو جوڑنا ہو تو زندگی لگ جاتی ہے. اسی وجہ سے کسی کے ساتھ بھی قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہمارے رشتہ دار ہو، چاہے رشتہ دار کے علاوہ کوئی اور ہو. جس کے ساتھ بھی ایک مرتبہ تعلق قائم ہو گیا زندگی بھر اس سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، تعلق نہیں توڑنا چاہیے. ہاں تعلق رکھنے کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی اور ضرور پہنچے گی، اور رشتہ داروں سے تو زیادہ تکلیف پہنچتی ہی ہے. اس لیے کہ برتن ایک ساتھ رہیں گے تو ٹکرائیں گے ضرور، آواز ضرور کریں گے. اس لیے جب ساتھ میں مل کر رہیں گے تو یہ بھی آواز ضرور کریں گے، ٹکرائیں گے ضرور، لیکن اس کو برداشت کرتے ہوئے، سہن کرتے ہوئے چلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا. حالانکہ 2-3 آدمی کے علاوہ، 2-3 آدمی کے علاوہ سب رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے تھے. خود چچا جان اور چچا کے بیٹے ایک دم عزیز اور قریب ترین رشتہ دار ہے. چچا جان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ تھے. ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تعلق ختم نہیں کیا، قطع تعلق نہیں کیا، بلکہ
اچھا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ پیش آئے، مثال قائم کر دی۔ رشتہ داروں کے ساتھ تکلیف پہنچے، رشتہ داروں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الٹا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، مسکراتے ہوئے پیش آنا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے۔ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، الاقارب کالعقارب، الاقارب کالعقارب۔ اقارب کا معنی ہے رشتہ دار، اور عین سے عقارب کا معنی ہے بچھو۔ تو الاقارب کالعقارب، رشتہ دار یہ بچھو کی طرح ہے، رشتہ دار یہ بچھو کے مانند ہے، ہر وقت ڈنگ مارتے رہتے ہیں۔ بس اسی ڈنگ کو سہتے ہوئے، اسی تکلیف کو سہتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے میں تعلق کو نبھانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اسی بنا پر مغفرت فرما دیں گے اور درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کسی مومن کو رشتہ دار کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات جو بلند کرتا ہے اگر وہ تکلیف کو سہ لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ لہذا اس حدیث کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، کبھی بھی ہمارے درمیان قطع تعلق نہ ہو، تعلق ختم نہ ہو، بات چیت بند نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان آپس میں محبت، مودت، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔